صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا سامنا بھی دجال سے ہو اسے چاہیے کہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ کر پھونکے۔ ایک اور روایت میں بھی یہی بات سورہ کہف کی آخری 10 آیات کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 یا آخری 10 آیتیں یاد رکھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دوسری ترکیب یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا۔ جو شخص اللہ جل شانہ سے دجال کے فتنے اور شر سے نجات کی دعا مانگے گا، بالخصوص نماز کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی اور وہ شخص اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ نبی دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے دور رہنے کی حد الامکان کوشش کی جائے۔ خروج دجال کے وقت جو لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے، اگر ہمارے زمانے میں آ گیا تو ہم تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر یہ ڈی وی ڈیز کسی طرح محفوظ ہو جائیں اور آگے آنے والے وقتوں میں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں یا کتابوں میں یا کسی اور ذریعے سے یہ نصیحت ان تک پہنچے تو انہیں چاہیے کہ اس سے دور رہنے کی حد الامکان کوشش کریں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دجال کے خروج کا سنو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے دور رہنے کی پوری کوشش کرو۔ بخدا جو شخص اس کے قریب جائے گا اندیشہ ہے کہ اگر مومن ہو تو اس سے متاثر ہو کر اس کا پیروکار بن جائے گا، یہاں تک فرمایا۔ پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی پناہ میں آ جانا۔ صحیح مسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس تمیم داری بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح تمہارے لیے اس کے فتنے سے بچنا ممکن ہو جائے گا۔ ایک اور ترکیب یہ ہے ناظرین کہ دینی بصیرت میں اضافے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اس کے خروج کے وقت رونما ہونے والی علامات اور سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ ہم دنیا کی ہر خبر سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ڈالرز کے کیا ریٹ چل رہے ہیں، پراپرٹی کی کیا قیمت ہے، آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، سیاسی کیا معاملات چل رہے ہیں، اب کس کی حکومت جانے والی ہے اور کس کی حکومت آنے والی ہے۔ سب باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں فلم کب ریلیز ہوئی ہے، فلاں فلم میں کون سا اداکار ہے، فلاں نے کتنا بزنس کیا، فلاں کی حرکات اور سکنات کیا کیا ہیں، سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیڑے نکالیں گے، کسی کی زندگی میں گھس جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ دجال سے بچنے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، دینی بصیرت میں اضافہ کیسے کریں ہم۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ سادہ لوگ مسلمان اس حوالے سے کسی کنفیوژن یا گمراہی میں مبتلا نہ ہونے پائیں اور اس کے فتنے سے یکسر محفوظ رہ سکیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اپنی دینی سمجھ بوجھ میں اضافہ کریں، قرآن و سنت سے اپنا ناطہ مضبوطی سے جوڑے رکھیں اور جو شعائر اسلامی ہیں ان کو اس طرح سے اپنی زندگی اور معمولات زندگی کا لازمی جزو بنا لیں جس طرح کہ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، سیاسی معاملات پر بڑی توجہ ڈالتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، فلاں بھائی زندہ باد، فلاں بھائی آوے گا، بھائی آوے گا۔ یہ سارے جب آپ معاملات کر رہے ہوں تو پھر آپ کو یہ بھی چاہیے ناظرین کہ جب زندگی کی ساری
آسائشوں اور حقیقتوں اور رازوں سے آپ واقف ہو رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو دینی بصیرت میں اضافہ کیوں ممکن نہیں؟ دیکھیں اگر یہی دور ہوا دجال کا تو پھر کیا ہوگا؟ سچ کہتا ہوں آج یہ پروگرام تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں، بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے ایسی آئے گی جو کچھ نہیں جانتی دجال کے بارے میں، کچھ بھی نہیں معلوم انہیں، بالکل گنگ ہو جائیں گے، وہ زمانے خاموش ہو جائیں گی، کو پتہ ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہر وہ چیز پڑھنا ضرور چاہتے ہیں جس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہو دنیا کا۔ بھائی یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے، یہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ جانتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر اس دور میں یہ فتنہ ظاہر ہو گیا تو مجھے اندیشہ ہے ناظرین کہ بہت بڑی تعداد اس فتنے کو اپنا رب مان لے گی معاذ اللہ، کیونکہ ایمان مضبوط ہی نہیں ہے، دینی بصیرت میں اضافہ ہی نہیں ہوا۔ اب لوگ کہہ رہے ہوں گے بھئی ڈاکٹر صاحب کیسی بات کریں، ایسے کیسے کسی کو رب مان لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ بڑے سے بڑے ایمان والے بھی اس کے پیروکار بن جائیں، یہ آقا کریم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عامر لیاقت نہیں کہہ رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اس اندیشے میں مبتلا ہیں اور اس خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر دینی بصیرت نہیں ہے، اگر دین کے بارے میں علم نہیں ہے تو مومن بھی اس کا پیروکار ہو جائے گا، مومن ایمان والا۔ تو بہرحال ناظرین یہ ساری باتیں ہم سب کو جاننی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ابھی تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، فی الحال آثار قیامت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، پروگرام پیش کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے زبان سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نکل گیا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔